الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا انشاءاللہ آج ہم سورہ لقمان کمپلیٹ کریں گے اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ سجدہ سٹارٹ ہوگی. سبحان اللہ، سورہ سجدہ کی بھی 30 آیتیں ہیں اور اس کا نام سجدہ ہے. اس میں سجدے والی آیت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان 30 آیتوں میں سے ہر ایک آیت اللہ کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. ہر آیت اللہ کے بارے میں، اس میں کسی نہ کسی ریفرنس کے ساتھ اللہ کا تعارف ہے. الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں میں، کبھی کہتے ہیں ہم، کبھی کہتے ہیں وہ تمہارا رب. تو یہ لفظ چینج ہو جاتے ہیں. وہ اللہ، ہم نے کیا، میں ایسا ہوں، تو یہ لفظ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ہر آیت اللہ کے بارے میں. تو یہ بھی بڑی اہم صورت ہے جو اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہوگی. آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کمپلیٹ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ، جتنے درخت ہیں دنیا میں اگر ان سب کی پین بنا لو، پینسل بنا لو. کتنے ایک درخت کے ویسے ایسٹیمیٹ کیا ہے، ایک درخت سے کتنی کلمیں بن سکتی ہیں؟ ہزاروں کی تعداد. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنے درخت ہیں، ان ما فی الارض من شجرۃ، جتنے درخت ہیں دنیا میں اس کی کلمیں بنا لو. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر کی تو بات پہلے کر چکے ہیں نا اللہ پچھلی صورت میں. تو یہاں فرمایا کہ سمندر جو ہے نا اس کے ساتھ 7 اور ملا کے ان کی سیاہی بنا لو. سمندر جو ہے نا 7 اور ملا کے ان کی سیاہی بنا لو. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العالمین کی باتیں، اس کی قدرتیں، اس کی نشانیاں، اس کی نعمتیں، اس کے اجابات ختم نہیں ہوں گے. تو مثلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعمتوں کے نام لکھنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی نعمت. اس نعمت کو آپ تک پہنچانے میں اللہ رب العالمین نے کون کون سے راستے اختیار فرمائے ہیں، کس کس طریقے سے یہ نعمت آپ تک پہنچی ہے، اس نعمت کے اثرات کیا ہیں، اگر یہ نعمت نہ ہو تو نقصانات کیا ہوں گے، کوئی اور بھی ہے جو اس نعمت کو دے سکتا ہے. صرف ایک آنکھ پہ اگر آپ لکھنا شروع کریں تو کتابیں چاہیے. انسائکلوپیڈیا ہے انسان کے ہر آرگن کا، بندے کے جسم کے ہر آرگن کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے پورا. تو اگر آپ جسم کے آرگن ہی گننا شروع کریں، 360 جوڑ ہے بندے کے جسم میں. اور یہ جو آنکھ ہوتی ہے نا، اس میں لاکھوں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ وینز ہوتی ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی، اس کی نعمتوں کی. تو بندہ اس کو لکھا نہیں جا سکتا. ان ادر ورڈ یو کین سے کہ یہ امپاسبل ہے. یعنی یہ چیزیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں، اس کی قدرتیں، اس کی نشانیاں ختم نہیں ہو سکتی. درخت بھی ختم ہو سکتے ہیں، کلمیں بھی ختم ہو سکتی ہیں. یہ میٹافوریکل لینگویج ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا کے 7 اور ملا لو، سب درختوں کی کلمیں بن جائیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی.
ایسا ہے تمہارا رب، اور ایسی ہیں اس کی نعمتیں، اور ایسی ہیں اس کی قدرتیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سپریم ہے، اور اس کی ہر بات، اس کا ہر فیصلہ وزڈم والا، حکمت والا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، انسان کو اس کی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے، لمیٹڈ اپروچ کی وجہ سے اللہ کی باتوں کی سمجھ بعض اوقات نہیں آتی. لیکن اللہ کا کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو، جو انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے، وہ کہتے ہیں جی مر جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے کیسے؟ اور اتنے کروڑوں انسانوں کو، اربوں انسانوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم سب کا پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا، ریکالنگ جو ہے سب کی سب، یہ اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک بندے کا پیدا کرنا. کیونکہ اللہ نے تو فرمانا ہے آ جاؤ، اتنا ہی کہنا نا، سب آ جائیں گے. وہ تو آ جاؤ کہنے کا بھی پابند نہیں ہے. تو تم سب مانتے ہو کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، تم سب مانتے ہو کہ اللہ نے میرے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، سب مانتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. اپنے آپ تو کہ سب کو پتہ ہے نا. تو اللہ کے لیے ساری کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنا یا پھر دوبارہ ان کو بلا لینا، اٹھا لینا، اس کے لیے ایسے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، وہ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اچھا، ایک اس کا معنی تو یہاں آ کے میں سمجھ آیا اچھے طریقے سے، یعنی رات اور دن کا جو ڈفرنس ہے نا وہ 4-5 گھنٹے کا سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ 10 بجے مغرب پڑھتے تھے، مثلا 10 بجے سورج غروب ہوتا تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا 6 بجے سورج غروب ہوگا، 6 بجے 6 o'clock. اچھا، یہ جو 4 گھنٹے پہلے رات ہوا کرتی تھی، 6 سے 10 بجے تک پہلے رات ہوا کرتی تھی. 10 بجے مغرب پڑھتے تھے نا، سورج غروب ہو جاتا تھا، تو پھر جو ہے نا وہ 6 بجے سورج غروب ہوگا. تو یہ جو 4 گھنٹے ہیں درمیان میں، جہاں پہلے دن ہوتا تھا اب یہاں رات آ گئی ہے. یہ 4 گھنٹے پہلے یہاں دن ہوتا تھا، اب یہاں رات آ گئی ہے. اور جہاں پہلے رات ہوتی تھی وہاں دن آ جاتا ہے. وہاں بھی فجر میں بھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا گیپ آ جاتا ہے. تو جہاں پہلے رات ہوتی ہے وہاں دن آ جاتا ہے، اور جہاں دن ہوتا ہے وہاں رات آ جاتی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رات کی جگہ پہ دن کو لے آتا ہے، دن کی جگہ پہ رات کو لے آتا ہے. اور ایک یہ اس کا مطلب ہے کہ کبھی ہمیں نظر نہیں آیا، مثلا یہ ہم لائٹ آن کرتے ہیں نا اور آف کرتے ہیں، تو ایک دم سڈنلی وہ ڈارک ہو جاتی ہے ہر چیز، اور سڈنلی اس میں لائٹ آ جاتی ہے. لیکن رات و دن ایسے نہیں ہوتے، سڈن نہیں ہوتے. آہستہ 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 ایسا لگتا ہے جیسے رات دن کے اندر گم ہو رہی ہے، دن رات کے اندر گم ہو رہا ہے. ایسے ایسے چھپ جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں یولجو، اللہ داخل کر دیتا ہے، ایسے داخل کرتا ہے. ایسے نہیں ہوتا آ گیا چلا گیا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، داخل ہوتے ہیں. وہ دن رات کے اندر داخل ہوتی ہے، رات دن کے اندر داخل ہوتا ہے. آہستہ 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 روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور صبح بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین داخل کرتا ہے، رات کو دن کے اندر داخل کر کے چھپا دیتا ہے، دن کو رات کے اندر داخل کر کے چھپا دیتا ہے. یہ تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے. بعض لوگوں نے نا مسخر کرنے کا معنی تمہارے قابو میں دیا. وہ کہتے ہیں چاند بھی ہمارے قابو میں ہے اور سورج بھی ہمارے قابو میں ہے، ہماری پہنچ میں، ہماری اپروچ میں، ہر چیز کو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مسخر کا معنی ہوتا ہے اس نے تمہاری خدمت پہ لگایا ہوا ہے. جو ڈیوٹی اس کو دی ہے نا اللہ پاک نے سورج کو تمہارے لیے، وہ ڈیوٹی کتنی کر رہا ہے.
جو چاند کو ڈیوٹی دی ہے تمہاری ڈیوٹی کر رہا ہے. کبھی چاند نے نہیں کہا کہ یہ تو بدکار آدمی بدبخت آدمی میں نے اس کے لیے روشنی نہیں دینی. کبھی سورج نے کہا کہ یہ تو بڑا چول آدمی ہے میں نے اس کے لیے گرمی نہیں دینی. ایسے نہیں ہوتا. جو ڈیوٹی اللہ نے اس کو دی ہے اپنی سخر الشمس والقمر، اس نے چاند اور سورج کو اپنی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے. اور صرف چاند اور سورج، چونکہ ہم چاند سورج کو زیادہ جانتے ہیں، ورنہ ہر پوری کائنات کے اندر جو لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں ہیونلی باڈیز ہیں سارے اپنا کام کر رہے ہیں. سورج اور چاند کو ویسے اس کا نام لیا ایگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ. کروڑوں جو ہے کہکشاں ہیں، جو گلیکسیز ہیں، وہ سارا اپنا ایسے ہی کام کر رہی ہیں. وہ مسخر ہیں، یعنی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. جو ڈیوٹی دی ہے وہ کام کر رہی ہے. نہ اس کو MOT کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کی آئلنگ ہوتی ہے، نہ کبھی اس کی کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ آج لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے تو آج اس کی گراریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کی MOT نہیں ہوئی ہے، روشنی اس کی تھوڑی کم ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. جو خدمت اس کی لگی ہے وہ اپنا کام کر رہے. کل یجری الی اجل مسمى، ہر کوئی چل رہا ہے لیکن ہر کسی کا ایک ٹائم مقرر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ اگر ان ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے اور ان کی خبر رکھتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں رکھتا بھائی؟ اگر پوری کائنات کا حساب اللہ کے پاس ہے، اس کو چلا رہا ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، تو تمہارا حساب کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ تمہیں کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تمہیں کیوں نہیں سنبھال رہا؟ تمہارا بھی ہر حساب اس کے پاس ہے. اگر ہر چیز کی مدت مقرر ہے، چاند کی بھی مدت مقرر ہے، سورج کی بھی مقرر ہے، باقی ہر چیز کی، تمہاری کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو نا تمہاری بھی ہر خبر اللہ کے پاس ہے. انسان بھی ایک باڈی ہے نا، جس طرح باقی باڈیز ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ کا ایک سسٹم، ایک سکیم ہے جیسے باقیوں کے لیے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو آج کا آخری حصہ ہے نا، یہ بھی بڑا اہم ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ شپ اور کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ؟ یہ تمہاری ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلتی. کوئی بندہ سمجھے نا جی ہم نے اس کی ٹیکنالوجی ایسی رکھی ہے کہ وہ پانی پہ چلتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اس کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم نے سمندر کو حکم دیا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی کشتیاں چلنے دو، ان کی شپ چلنے دو، یہ اپنی روزی روٹی تلاش کریں، سفر کریں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں. ہم نے سمندر کو، پانی کو حکم دیا ہوا ہے، وہ اپنی چھاتی پہ تمہیں اجازت دیتا ہے. ورنہ اگر اس کی طرف سے اجازت نہ ہو نا تو اس پانی سے کوئی شپ گزر ہی نہیں سکتی، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کدھر گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شپ چلتے ہیں نا سمندروں میں، بے نعمت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کی وجہ سے چلتے ہیں، تمہاری ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں چلتے. یہ اس کا کرم ہے، اس نے پانی کو حکم دیا ہوا ہے. اور پھر فرمایا لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، وہ سمندر میں تمہیں چلاتا ہے کہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے. سمندر کی تہوں میں خزانے ہیں، تم سفر کرتے ہو، پانی میں عجیب نظارے ہیں، وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. ہو سکتا ہے خشکی سے زیادہ مخلوق سمندر میں ہو، خشکی سے زیادہ جو منرل ہیں وہ سمندر میں ہے، وہ خزانے ہیں وہاں پہ. اور پانی کے اندر اللہ پتہ نہیں کتنی دنیا بال کی ہوئی ہے. لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، سمندر کے سفر کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو صبح ادھر شام ادھر، کبھی کچھ نہیں، جو بات جس بات کا عقیدہ اس نے بنایا اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے، سیدھا راستہ جو اس کو ملا ہے اس پہ قائم رہتا ہے. صبار کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ قائم رہتا ہے نا تو اس کو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں، اس کو سمجھ آتی ہے. ورنہ جو دن کو کہیں رات کو کہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. صبح کو رب کوئی اور ہے، شام کا رب کوئی اور ہے، رات کا رب کوئی اور ہے، دن کا رب کوئی اور ہے. تو ایسے آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. اور شکور اللہ فرماتے ہیں جو شکریہ ادا کرنے والا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا، تو اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. شکر کرنے سے آنکھیں کھلتی ہیں، شکر کرنے سے دماغ کھلتے ہیں. اور شکر ایک ایسی ٹپ ہے
جس سے نعمتوں کی ٹیپ کھلتی ٹوٹی کھل جاتی ہے، نعمتوں کی ٹوٹی کھل جاتی ہے اور آنا شروع ہو جاتی ہیں، پائپ کھل جاتے ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب انہیں شکر بند کر دیتا ہے ٹوٹی بند ہو جاتی ہے۔ شکر بند کر دو ٹوٹی بند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں ٹپ بتائی ہے کہ اگر تم مزید اور لینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اور شکریہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ نہیں، یہ زبان کا شکر ہے۔ شکر اصل یہ ہے کہ جو وہ نعمتیں دیتا ہے نا اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو اور درست استعمال کرو، اس کے حکم کے مطابق درست استعمال کرو، یہ چیز کا شکریہ ہے۔ اور پھر زبان سے بھی، باڈی سے بھی، اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرو کہ ہم تو تیرا شکریہ ادا کریں۔ تو جو اللہ کے صبر کرنے والے، ڈٹنے والے، شکر کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے اس کے اندر۔ وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سمندر میں، اللہ فرماتے ہیں جب موجیں اور ویوز چھا جاتے ہیں ان پر، جیسے کالظلال، جیسے بادل چھا جاتے ہیں، ٹھیک، ایسے آ جاتی ہیں جیسے بندہ بادلوں کے اندر آ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ایسے موجیں آ جاتی ہیں سمندر کی، ویوز آ جاتی ہیں۔ تو جب وہ آ جاتی ہیں ہر طرف سے چڑھ کے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف اللہ یاد آتا ہے، پھر اللہ کو آوازیں دیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں، صرف اس کو پکارتے ہیں کہ آج اگر ہم بچ گئے نا تو پھر جو ہے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی قصور نہیں ہوگا، کوئی بدماشی نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں کریں گے، ایک دفعہ آج بچ جائیں۔ جب موجیں گھیرتی ہیں سمندر کے اندر تو پھر اللہ یاد آتا ہے فوراً۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب موجیں میں نیچے کر لیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جب ان کو نکال کے میں خشکی پہ لے جاتا ہوں، یعنی مکمل نجات، کوئی خطرے سے باہر لے جاتا ہوں ان کو، تو کیا کرتے ہیں فمنہم مقتصد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں پھر کہ جہاں تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پکار رہا تھا نا، رو رہا تھا، دعائیاں دے رہا تھا، وہ سب بھول جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بلکہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے، جب مصیبت آتی ہے نا، چلیں ہو سکتا ہے آپ نے سے کبھی کسی نے سمندر میں سفر نہ کیا ہو، وہ موجیں آپ کے اوپر چھائی نہ ہوں، لیکن غم کی موجیں تو آتی رہتی ہیں، تکلیفوں کی موجیں تو، زندگی خود ایک سفر ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس کے انسان کی تکلیفیں، اس کی بیماریاں، اس کے مسئلے، اس کے ایشوز، ٹھیک ہے، اس کی پریشانیاں، گھر کی باہر کی، یہ موجیں ہوتی ہیں، یہ بندے پہ چھاتی رہتی ہیں، اور جب بندہ مشکل میں آتا ہے نا تو بڑا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں مشکل سے نکال کے کنارے پہ لے آتا ہوں فمنہم مقتصد، پھر اکثر پتہ کیا کرتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کبھی رشتہ ہی نہیں تھا اللہ کے ساتھ، کبھی ہم نے اس کو پکارا ہی نہیں۔ یہ انسان کی نیچر اللہ نے بیان کی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر نا، یعنی لو لیول کی بات کر رہا ہوں، اب اگر مائکرو ایکسپیرینس اگر آپ نے کرنا ہے نا، تو جب کسی بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا کسی کی مدد کی، کسی بھی والے سے، ضروری نہیں کسی کو پیسے کی مدد ہی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہوتی ہے نا، تو بندہ کتنا میٹھا ہو کے آتا ہے، کتنا ہمبل ہوتا ہے، کتنا میٹھا ہوتا ہے، کتنا اخلاق سے پیش آتا ہے، بار بار آپ سے ملتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ وہ 2-4-6 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا مسئلہ ہے، تو وہ آپ سے کیسے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہاں جی، کیسے منت کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر آہستہ 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 وہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے، پہچان ہی نہیں تھی کبھی، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو نکال کے اللہ نے خشکی پہ پہنچا دیا فمنہم مقتصد، تو جیسا رویہ تھا دل کا سخت ویسے دل کا سخت ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے وہ اس کے اندر تکبر تھا ویسے ہی آ گیا دوبارہ، جیسے اکڑ تھی ویسے ہی آ گئی، جیسے رب کو بھولا تھا ویسے ہی بھولا ہوا ہو گیا، جیسے دور تھا ویسے ہی دور ہو گیا، تو جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کون کرتے ہیں، سوائے ان کے
جو خطار اور کفور ہوتے ہیں. خطار کا معنی ہے غدار جس کو کہتے ہیں، جو اندر سے کسی اور کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور اوپر سے کسی اور کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اس کو غدار کہتے ہیں نا. تو خطار کا معنی یہی ہے، اور کفور کا معنی ہے پرلے درجے کا ناشکرا. اور اللہ کی باتوں، اس کی نعمتوں کا انکار کوئی کر نہیں سکتا سوائے اس آدمی کے جس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ غدار ہوتا ہے اندر سے اللہ کا، اور ناشکرا ہوتا ہے پرلے درجے کا. جس کو اپنا کام ہو جانے کے بعد رب بھول جاتا ہے نا، وہ خطار ہوتا ہے اور کفور ہوتا ہے. وہ اندر سے اللہ کا وفادار ہوتا ہی نہیں ہے اور بڑا پرلے درجے کا ناشکرا ہوتا ہے. اور پھر آخری جو 2 آیتیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، مالک سے ڈرو، خالق سے ڈرو. اللہ کے کتنے نام ہیں، وہ نام نہیں لیے. یہاں ربکم کہا، اپنے رب سے ڈرو. تو رب جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، روزی دیتا ہے، سنبھالتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. کتنے رشتے ہوتے ہیں بندے کے، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو کوئی واسطہ دینا ہو نا، تو ماں کا یا رشتے کا تعلق بیان کرتے ہیں. تیری اور میری ماں ایک ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ کلوزنس اپنی بیان کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو بتایا کہ وہ تیرا رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، روزی وہی دیتا ہے، سانس وہی دیتا ہے، سنبھالتا وہی ہے، نعمتیں وہی دیتا ہے، نگرانی وہی کرتا ہے، لک آفٹر وہی کرتا ہے. وہ رب ہے تمہارا، وہ پالنے والا ہے تمہیں، تاکہ بندے کے دل میں وہ رشتہ پیدا ہو، وہ احساس زندہ ہو جائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. اور پھر فرمایا وخشوا یومن، اس دن سے ڈرو، اس خاص دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن والدہ، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے جی. وہاں سفارشیں ہوں گی نا، خود قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العالمین وہاں بڑا مہربانی والا سلوک فرمائیں گے، بہت مہربانی والا. مثلا اولاد ہے اور ماں باپ ہے، اگر عمل کے اندر ماں باپ کا رتبہ اعلیٰ ہو گیا لیکن اولاد کے نمبر تھوڑے کم ہوئے، نیچے ہوئی، تو اللہ ملائیں گے وہاں پہ خاندان کو آپس میں. جو جنت میں ہے نا، ان کو آپس میں ملائیں گے. کیسے ملائیں گے؟ اگر ماں باپ بہت نیک تھے، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن بچوں کے نمبر تھوڑے کم ہیں، وہ نیچے ہیں، تو اللہ ماں باپ کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے ان کو اوپر لے جائیں گے. اور اگر اولاد زیادہ نیک نکل آئی ہے، ان کا رتبہ اعلیٰ ہے، اور ماں باپ کے نمبر تھوڑے کم ہیں، وہ نیچے ہیں، تو اللہ ماں باپ کو اوپر لے جائیں گے. تو جو بہتر ہوگا نا، اللہ اس کے ساتھ لے جا کے اس کو ملائیں گے. تو وہاں رشتے کام آئیں گے، لیکن ایک موقع ایسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہاں والد بھی اپنی اولاد کے کسی کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. چلیں، یہ تو بات مان لی کہ والد ہو سکتا ہے ناکام آئے. بعض اوقات بندہ بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن اولاد تو جوان ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، انرجی والی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے الفاظ بھی چینج کر دیے. فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ، اور نہ اپنا سکا بیٹا اس کے کسی کام آنے کی طاقت رکھتا ہوگا. یعنی جو باقی فیملی ہے نا، مولود کا معنی اور ہوتا ہے اور ولد کا معنی اور ہوتا ہے. ولد کے اندر نہ پوتے دوتے اگر نسل بھی شامل ہوتی ہے، لیکن مولود کے اندر نہیں ہوتی. مولود آپ کا اپنا بایولوجیکل سکا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. اور یار جہاں سکا تمہارا کام نہیں آئے گا، جو تمہارا اپنا ہے، تو آگے پوتے دوتے کیسے کام آئیں گے؟ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، وہاں کوئی سکی اولاد بھی اپنے ماں باپ کے کسی کام نہیں آ سکے. ہم نے پڑھا ہے حدیثوں میں، قرآن میں، کہ ماں باپ بھی کام آئیں گے، اولاد بھی کام آئے گی جو نیک ہوں گے. تو کیسے کام نہیں آ سکیں گے؟ یہ وہ کام نہیں آئیں گے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے،
جو اللہ کے راستے پہ تھے نا وہ تو کام آئیں گے ایک دوسرے کے، وہ آئیں گے کام ایک دوسرے کے، لیکن جو رب کے راستے سے تھے، اگر ماں باپ ہٹا ہوا ہے نا تو اولاد کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اگر اولاد ہٹی ہوئی ہے تو ماں باپ کے کسی کام نہیں آئے گی، لیکن جو اللہ کے راستے پر ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، وہاں اللہ ان کی سفارشیں مانے گا، اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے گا، ان کی سفارشیں مانی جائیں گی، وہ درجہ بدرجہ ہوں گے نا، لیولز ہوں گے ریکمنڈیشنز کے، وہاں سفارش ہوگی سب کی، لیکن لیولز ہوں گے، اللہ کی اجازت سے ہوگا جو کچھ ہوگا، لیکن جو رستے سے ہٹے ہوئے ہیں نہ اولاد وہاں ماں باپ کو چھڑا سکتی ہے، نہ ماں باپ وہاں اولاد کے کام آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں ہے، بڑے دھوکے دیتی ہے یہ دنیا، دنیا کی حیات الدنیا جو ہے نا دنیا کی زندگی، وہ بڑے دھوکے دیتی ہے، وہ کہتی ہے مرنا شرنا تم نے کوئی نہیں ہے، موج کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، اور وہ بھی تیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اور بڑی چیزیں جو ہے نا وہ پردے میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، بڑی خواہشات تمہارے سامنے لے کے آتی ہے، بڑی چیزیں تمہیں دکھاتی ہے، دنیا کی زندگی بہت طریقے سے دھوکے دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے مرنا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب ہوگا، دیکھو دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا۔ ایک تو دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلوۃ خاضرۃ حلوۃ، یہ جو ہے نا ڈبل ایج سورڈ ہے، ڈبل ایج سورڈ، دو دھاری تلوار جس کو کہتے ہیں نا، یہ جاتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، آتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، یہ اس طرح کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا حلوۃ خاضرۃ، یہ میٹھی بھی بہت ہے اور ہر روز تازی بن کے آتی ہے، ہر روز فریش اٹریکشن لے کے آتی ہے، اگر صرف میٹھی ہو تو بھی کافی ہے، وہ بھی خطرناک ہے، لیکن یہ تو اتنی خطرناک ہے کہ میٹھی بھی بہت ہے، ٹیسٹ بھی بہت ہے، اور پھر ہر روز فریش اٹریکشن لے کے آتی ہے۔ خاضرۃ ان کا معنی یہ ہر روز نئی آب و تاب کے ساتھ آتی ہے، نئی اٹریکشن لے کے آتی ہے، اور بڑی پیاری، بڑی ٹیسٹی ہے، دیکھنا تمہیں دھوکہ دے گی، یہ پساتی ہے بہت۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک اور بھی ہے جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، دھوکے باز شیطان، تو دیکھنا اس کے دھوکے میں نہ آنا، یعنی یہاں ڈبل ڈبل مقابلہ ہے، ایک تو دنیا کے ساتھ مقابلہ ہے، ایک شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ دنیا بھی دھوکہ دیتی ہے، ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ آتی ہے، یہی ہوتا ہے نا دھوکہ، ڈسیو کرتی ہے، وہ ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ آتی ہے، یہ خیال رکھنا، اور ساتھ شیطان جو ہے نا اس کے دھوکے سے بھی بچنا، وہ بھی بڑے دھوکے دیتے ہیں، بڑے طریقے سے ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں، ابھی ہو جائے گا، کر لیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخری جو آیت ہے اس میں لوگوں نے بیان کیا یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے ایسا کوئی بات دعویٰ نہیں کیا یہاں پہ، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو غیب کا علم ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ آپ آیت کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کے الفاظ کو دیکھیں تو کیا کوئی ایسی بات یہاں اللہ نے کی ہے؟ 2 چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف کوئی اور نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ خبر دی ہے اللہ نے، بے شک اللہ رب العالمین کے پاس ہے نالج آف دا مومنٹ، علم الساعہ کا معنی نالج آف دا مومنٹ، ایک اس کا معنی ہے قیامت، ایک اس کا معنی نالج آف دا مومنٹ، اگلے سیکنڈ میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے آپ کو نہیں پتا، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اس نے کسی کو نہیں بتایا ہوا، تو یہ چیز اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک بندے نشانیاں گنتے رہتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، بس آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ 200 سال بھی یہی کہتے تھے نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، آنے والی ہے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کب آنی ہے۔ ان اللہ عندہ، بے شک اللہ کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، تو یہ اللہ نے خبر دی ہے۔ دوسری بات، اب جو قیامت ہے وہ تو موت ہے نا، اب موت کے بعد اللہ نے زندگی کا بیان کیا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
اور بارش اللہ ہی برساتا ہے. یہ اللہ نے دوسری خبر دی ہے, بارش اللہ ہی برساتا ہے. تو بارش جب آتی ہے نا اس سے زندگی آتی ہے. یہ جو زمین ہے نا اس کی بھی پریگننسی ہوتی ہے. یہ جو پودے درخت باغ ہیں فصلیں ان کی بھی پریگننسی ہوتی ہے جیسے انسان کی ہوتی ہے. یہ مر جاتے ہیں, بیرن ہو جاتے ہیں, بانجھ ہو جاتے ہیں, بارشیں آتی ہیں تو ہر چیز زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, زمین سے اگنی شروع. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ ہی بارش برساتا ہے. یہ اللہ نے خبر دی ہے دوسری. ٹھیک ہے, بارش کوئی اور نہیں برسا سکتا, وہ اللہ ہی برساتا ہے. تیسری بات اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہی جانتا ہے کہ رحم کے اندر, عورت کے پیٹ کے اندر یا کسی بھی چیز کے رحم کے اندر, ووم کے اندر کیا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا جی, اللہ ہی جانتا ہے. آج کل تو پتہ چل جاتا ہے, فوراً الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں پتہ چل جاتا ہے بیٹی کہ بیٹا ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے رحم کے اندر کیا ہے. آج کل تو پتہ چل جاتا ہے, وہ دکھا بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیکھ لو, بندہ بھی دیکھ لیتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے آج کل پتہ ہوتا ہے نا بیٹی پیدا ہو رہی ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے, پتہ ہوتا ہے. تو یہاں تو اللہ کہتا ہے یعلم ما فی الارحام, وہی جانتا ہے جو کچھ رحم کے اندر ہے. تو اللہ نے ما فرمایا ہے, ما کا معنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یعلم من فی الارحام, اللہ جانتا ہے کون ہے رحم میں, میل ہے کہ فیمیل. اللہ نے یہ تو نہیں کہا. اللہ نے فرمایا یعلم ما فی الارحام. ما کا معنی ہے وٹ سو ایور. ما کا کیا معنی ہوتا ہے, وٹ سو ایور, کیا ہے رحم کے اندر. اب کیا اس میں بیٹی بیٹا نہیں آتا, صرف میل ہے کہ فیمیل ہے, لڑکی کے لڑکا, یہ نہیں اس میں صرف آتا. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. بھائی نیک پیدا ہو رہا ہے کہ بد پیدا ہوگا, اچھا ہوگا کہ برا ہوگا, دنیا میں آئے گا تو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا یا نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا, آئے گا تو کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا آ کے کرے گا, ٹھیک ہے, کیا بنے گا, کیا بنائے گا. تو یہ ساری باتیں, اس کی نیچر کیسی ہوگی, یہ اللہ نیچر کی بات کر رہا ہے. وہ کیا ہے پیٹ کے اندر, اللہ نے کیا فرمایا, کون نہیں فرمایا. تو یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ کیسا ہے. یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتا کہ نیک ہے کہ بد ہے. اور پھر آخری دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں, اس کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو نہیں پتا. فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی جان کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے, کل کیسا ہوگا, کسی کو نہیں پتا. کسی جان کو نہیں پتا کل کیسا ہوگا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کسی جان کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ وہ مرنے والا ہے. کس زمین کا مطلب ملک نہیں ہے. جس پہ آپ بیٹھے ہوئے نا یہ زمین ہے, جس پہ آپ کھڑے ہیں وہ زمین ہے. آپ نے ریت میں گر کے مرنا ہے, سڑک پہ گر کے مرنا ہے, بیڈ میں مرنا ہے, کہاں فضا میں مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کسی کو نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ اس نے مرنا ہے. عراق میں, پاکستان میں, یو کے میں, امریکہ میں, کہاں پہ کسی کو زمین نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی, یہ کسی کو نہیں پتا. ابھی موراکو میں پرسوں رات کو کیا ہوا ہے, 2000 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, 2000 سے زیادہ, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ انجرڈ ہیں. تو ان کو سوچا بھی نہیں, لوگ سوئے ہوتے ہیں, اچانک زمین چھوڑی جھٹکا دیتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں پار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہیں پتا کسی کو موت کب آنی ہے اور کس جگہ پہ مرنا ہے. اس نے طے کیا ہوا ہے, اس کو پتا ہے, اس نے طے کیا ہوا ہے. زمین بھی طے ہے, ریزن بھی طے ہے, قبر کس جگہ ہوگی وہ بھی طے ہے, قبر کے کیڑے بھی ڈیسائیڈ ہیں, ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, کس نے کیا کرنا ہے سب طے ہے, بندے کو نہیں پتا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر, اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے, اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. باقی یہ جو ہوتی ہے نا غیب, جس کو ہم غیب کہتے ہیں, تو ایک ہوتا ہے وہ جو اپنے نبیوں کو بتاتا ہے, یا اللہ کے خاص بندوں کو کبھی الہام ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں خواب میں آ جاتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں, وہ علم الغیب نہیں ہوتا, وہ انباء الغیب ہوتی ہیں. انباء کا معنی ہوتا ہے خبریں,
نیوز، انفارمیشنز، سیکرٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ سیکرٹ نیوز ہوتی ہیں، اللہ کسی اپنے نبی کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، کبھی کسی کو خواب میں کوئی چیز دکھا دیتے ہیں، تو وہ نیوز ہوتی ہیں۔ علم الغیب ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، غیب کی خبریں اللہ دے دیتے ہیں کسی کو، تو خبریں تو آ جاتی ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ عالم تو غیب کا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور غیب اس کو کہتے ہیں جس کو انسانوں اور جنوں کو، مخلوقات کو نہیں پتا ہوتا۔ اللہ کے لیے تو غیب ہوتا ہے کوئی نہیں نا، غیب اس کو کہتے ہیں جو مخلوقات کو نہیں پتا ہوتا۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز سامنے ہے، اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔